عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم واحسن اسماءکم متحب عمل. جو نکلا وہی سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے اسماء اور اپنے باپ دادا کے اسماء سے بلائے جاؤ گے، سو اپنا نام اچھا رکھو. حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے اسماء ناموں کے ساتھ اور باپ دادا کے اسماء کے ساتھ بلائے جاؤ گے. تمہارا نام آئے گا، باپ کا آئے گا، دادا کا آئے گا. سو اپنا نام اچھا رکھو. صحیح حدیث ہے نا. لیکن اب فخریہ قسم قسم کے نام لوگ رکھ رہے ہیں مسلمان، جو ان کو جی میں آ جائے رکھے. بلی کا ہو، کتے کا ہو، کسی کا ہو، بس نام اچھوتا ہونا چاہیے کہ کسی کے ذہن میں پہلے نہ آیا ہو. تم تو وہ نام رکھو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. نام اچھا نہ ہوگا تو کام بھی اچھا ہوگا. بہت زمانے میں اچھے اچھے لوگوں کے نام بگاڑ کے لوگ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو پکارتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن اپنے اسماء اور باپ دادا کے اسماء سے بلائے جاؤ گے، سو اپنا نام اچھا رکھو. جو چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں. نام اچھا ہوگا تو انشاءاللہ کام بھی اس کا اچھا ہوگا اور نتیجہ بھی اچھا ہوگا. یہ سب چیز حضور نے سکھلائی ہے، تب تو یہ لکھی ہوئی ہے چیز. ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. جو دل میں آیا نام رکھ دیا، جس نام سے چاہ پکار دیا. حضرت زبیر نے کہا ہے کہ لوگ قبر سے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ قبر سے یہ کہتے ہوئے نکلیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک. کافی بھی قیامت اس کو کہے گا، اگرچہ اس کو یہ نفع نہیں دے گا مگر ضرور کہے گا اللہم و بحمدک. کافی بھی کہے گا کہ اس وقت کہنا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، نہیں کہے گا زبان سے یہی. یہ بھی ہے نئی روایت. ہم لوگ کیا جانتے ہیں، ہم لوگ کو نہیں. حضرت زبیر نے کہا ہے کہ لوگ قبر سے یہ کہتے ہوئے نکلیں گے کہ سبحانک اللہم و بحمدک. کافر بھی قیامت کے دن اس کو کہے گا، اگرچہ اس کو یہ کہنا نفع نہیں دے گا مگر ضرور کہے گا. آگے فرماتے ہیں وَتَسْتَجِيبُونَ، یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کی اجابت ان کے احسان اور توفیق اور ایمان کی وجہ سے حمد کے ساتھ کریں گے. اللہ آپ نے ہم کو مسلمان بنایا اور ایمان کی توفیق، یہ تمام چیزیں وہ کہتا ہے اس وجہ سے توفیق. سبحانک اللہ. آگے فرماتے ہیں فَيَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کی اجابت ان کے احسان اور توفیق و ایمان کی وجہ سے حمد کے ساتھ کریں گے. اے اللہ ہم کو آپ نے زندگی دیا، آپ نے ہم کو ایمان دیا، ایمان کی طور سے نواز، اس طرح حمد کریں گے. سب سے پہلی چیز اگر ایمان نہ رہتا تو اس جملے میں اٹھا ہی نہیں جاتی. اس کی بہت ایمان کی تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے. تجدید جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو کلمہ طیبہ کے ذریعے. اسی بنا پر صوفیہ سینکڑوں مرتبہ کہلاتے ہیں لا الہ تاکہ راسخ ہو جائے. ہمارے حضرت حاجی صاحب
بالکل دیوار کے متصل بیٹھتے تھے، اس کلمے کا بیت کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جتنے وسائط کم ہو جائیں اتنا اچھا ہے۔ دیوار ہوگی آگے کچھ ہے ہی نہیں، اور تو نے سب کھڑکی کھول دیا 3-4 میل کے لیے، تو وہی دیکھتے رہ جاؤ گے، اللہ کو نہیں دیکھو گے۔ خلوت کا مطلب یہی ہے کہ وسائط جو ہیں دنیا سے کم ہو جائیں۔ ہے دیوار لکھا ہوا علماء نے، ہمارے صوفیہ نے لکھا ہی ہے کہ دیوار سے جہاں تک ہو سکے متصل کر، حضرت عائشہ نے لکھا ہے۔ لیکن اب یہ کہ ایسی جگہ ہو کھلی ہوئی ہو، تم کیا ذکر کرو گے؟ ذکر کیا کرو گے؟ تم درختوں کو دیکھو گے، پہاڑوں کو دیکھو گے، آدمیوں کو دیکھو گے، عورتوں کو دیکھو گے، تم کیا پڑھو گے؟ ذکر کرو گے؟ بہت اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ذکر بھی ایسی جگہ سے ہو کہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں دوسروں کا خیال بھی نہ آئے۔ اللہ ہم لوگ جو ایسے ہی ذکر کی توفیق دے۔ یہ ذکر مولانا محمد قاسم صاحب بھی کرتے تھے، مولانا گنگوہی بھی کرتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب سے جب مرید ہوئے مولانا گنگوہی، اب دیکھیے کہاں مولانا گنگوہی کہاں حاجی صاحب، اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو مرید ہو گئے حضرت حاجی صاحب سے، مولانا محمد مولانا رشید احمد مرید ہوئے، اور ذکر بتلایا۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ یہ کیا کرو خانقاہ میں تھانہ محل، تو صبح کہا مولی رشید احمد تم تو ایسا ذکر کرتے تھے جیسے پرانے لوگ ذکر کرتے ہو۔ کون ذکر کرتا ہے؟ ہم لوگ فتح پور میں تھے، مسجد بالکل متصل گھر کے، آتے جاتے ہم لوگ مگر بات ذکر کرتے رہتے تھے، ذکر مل جائے تو حضرت رہتے تھے، بعد پھر لڑکیاں ان کی بھی کہیں دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں، بڑے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں، سب سے اللہ کا ذکر۔ فرماتے تھے دیکھو تمہارا امتحان ہوتا ہے تو تم لگ جاتے ہو، ٹھیک ہے، مگر اسی میں اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرو، اسی وقت ششماہی یا سالانہ امتحان لے خود حضرت دے رہے تھے، لیکن اس میں یہ بھی امتحان تھا کہ اللہ کے ذکر کے لیے کچھ اس میں سے وقت نکالا کہ نہیں۔ اللہ کا بلا ذکر اللہ اکبر۔ حضرت ہمارے اس کے خلاف تھے، جو تمام علماء کہتے ہیں کہ اثناء تعلیمی میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے تھے نہیں، ذکر ضرور کرنا چاہیے تاکہ فارغ ہونے کے بعد ذکر کی اس کو عادت رہے، ورنہ جو 21-22 سال تک بے ذکر کے رہے گا تو جس وقت فارغ ہوتا ذاکر نہیں بنے گا۔ یہ حضرت خاص علم تھا، اس پر بات کرتے تھے۔ یہ غلط ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تعلیمی زمانے میں، غلط رد کرتے تھے، حالانکہ بڑے لوگ وہ بھی ہے۔ 21 سال کے بعد میں حالم ذاکر بن جاؤ گے، بہت ہے۔ یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کی اجابت، ان کے احسان اور توفیق اور ایمان کی وجہ سے حمد کریں گے۔ اللہ آپ نے ہم کو ایمان کی طرف سے نوازا، سب سے بڑے قدر کی ضرورت ہے ایمان کی۔ وہاں کون کس سے بڑھ جائے گا کوئی نہیں جانتا، بس بڑا بادشاہ کوئی بھی نہیں، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ ایک فقیر، ایک کوئی بزرگ تھے، ان سے کوئی پوچھتا تھا تو ایک صاحب تھے، ان کی ایک بکری تھی، بکرا تھا، تو اس کے بال نکلے رہتے تو گزرتے تھے عالم، کیسے بتلائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا ہمارے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ مذاق کے طور پر کہتے، بہت کئی مرتبہ سنا میں نے محمد صاحب سے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے، وہ بزرگ جواب نہیں دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گویائی دیا، ان بزرگ کو،
اور کہا جب میرا جنازہ جائے تو اس بڑھیا کی یا اس فاحشہ عورت کے گھر کی طرف سے لے جائے. بہت سنا ہے اس وقت ماں محمد احمد صاحب سے ماشا. کہا اس فاحشہ عورت کے گھر کی طرف سے لے جائے. لے گئے لوگ, اٹھ کے بیٹھ گئے اس پر. کہا الحمدللہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تو میرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. الحمدللہ آج مجھے معلوم ہوا. یہ بھی ہے مول صاحب, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. صبح شام ہم لوگ کر رہے ہیں, کب آئے گی نہیں آئے گی. آج آ جائے گی تو کچھ نہیں کر سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے اسما اور باپ کے دادا کے اسماء ناموں سے پکارے جاؤ گے, تو اپنا نام اچھا رکھا کرو. شوقیہ مانے کیا کیا نام رکھتے ہیں شوقیہ. بڑے لوگ, بڑے کیا ہے, چھوٹے لوگ ہیں, بڑے کیا چوچلا ہے. حضرت زبیر نے کہا کہ لوگ قبر سے یہ کہتے ہوئے نکلیں گے سبحانک اللہم و بحمدک. کافر بھی قیامت کے دن اس کو کہے گا, اگرچہ اس کو یہ کہنا نفع نہیں دے گا مگر ضرور کہے گا. مومنین اللہ تعالیٰ کے اجابت ان کے احسان اور توفیق اور ایمان کی وجہ سے حمد کے ساتھ کریں گے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس لأہل لا الہ الا اللہ وحشت فی القبر, یعنی اہل لا الہ الا اللہ پر قبور میں وحشت نہیں ہوگی, قبر میں وحشت نہیں. یہ سب کتابیں پڑھتے ہی نہیں لوگ, کیا معلومات. اتنی موٹی کتاب ہے, یہی سب میں ہماری ہی کتاب ہے, معلوم بھی نہیں ہوگا. یہی تو نقل ہے, سنانے میں جو اس کو جمع کرنے میں, اس کو لکھنے میں, لکھانے میں, چھپوانے میں دقت ہوئی بھی نہیں, لیکن ان کاموں کی کس کو وقات ہے. اب کیا بتانا چاہیے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لأہل لا الہ الا اللہ وحشت فی القبر, یعنی اہل لا الہ الا اللہ پر قبور میں وحشت نہیں ہوگی. اللہ ایسے کر دے ہم لوگ کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسے. حضور نے بھی کہا 3 چیز لے کے جاتا ہے مردہ, یہ لے آتا ہے, سب چیز لے کے آ جائے گا, کپڑا والا تھا, لیکن عمل اس کا رہ جائے گا. عمل کے اعتبار سے سوال. قبر کی وحشت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں, اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم آنس, یعنی اے اللہ میری قبر میں وحشت کو, میری قبر کو کہ وحشت کو مبدل بانس فرما دیجیے. ظاہر ہے کہ قبر کی وحشت کیسی کچھ ہوگی, اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اہل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اہل لا الہ الا اللہ کو قبر میں وحشت نہ ہو.
اسی طرح جس وقت قبور سے انہیں اٹھیں گے اس وقت بھی وحشت نہیں ہوگی. اور فرما رہے ہیں کہ نہ تو اس کو موت کے وقت وحشت ہوگی اور نہ قبور میں وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے اٹھنے کے بعد وحشت ہوگی، بلکہ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے ہم کو حزن و غم سے نجات دیا ہے. اسی طرح حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ پر موت کے وحشت نہیں ہوگی اور قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی اور حشر میں وحشت نہیں. یہ ہے کہ نہیں انس والا. سبحان اللہ، یہ ہم نے فائدہ لیا. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور اہل لا الہ الا اللہ کے لیے اس میں کیسی بشارت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بشارت عظما سے مشرف فرمائے. سنیے، حدیث میں آیا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لقاء کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لقاء کو محبوب رکھتا ہے. تم خواہش مند ہو تو ہم بھی خواہش مند ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لقاء کو مکروہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لقاء کو ناپسند کرتا ہے. مومن کو موت کو بشارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق ہو کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکبادی کی آواز سنائی دے. سب کے لیے ملتا، کوئی اس کی مستثنا نہیں، باقی جتنے بڑے لوگ ہوں تو اور زیادہ روتے ہیں. میں نے خود حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کو بہت حالانکہ روتے ہوئے دیکھا. کمرے میں حضرت پڑھ رہے تھے جو پیر شدی حافظ میں کدم بے روش ہو رندی وہ بسنا کی درحد شباب والا پڑھتے تھے. بس اے حافظ، یعنی مطلب اے وسیع اللہ، جب بڈھے ہو گئے تو اب نکلو میں کھانے سے. یہ سب جوانی میں زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں نہیں. جو پیر شدی حافظ میں کدم بے روش ہو رندی وہ بسنا کی درحد شباب والا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موت کی یاد اور آخرت کی یاد سے ہمارے قلوب کو مزین فرما دے. جس قبر میں اللہ کی محبت نہیں، اجاڑ ہے، ویران قبر میں اللہ کا ذکر ہے. اللہ وہ قلب آباد ہے، زندہ ہے. بہرحال تھوڑا سا مختصر سی بات ہے، دیر بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اب ہم لوگوں کا تو وقت ہی یہی ہے، موت کا ذکر کرنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی موت ایمان کے ساتھ ہو، عزت کے ساتھ ہو، لوٹنا عزت کے ساتھ ہو. پوری تفصیل ہے، مشکات وغیرہ میں پوری حدیثیں موجود ہیں اس کے بارے میں. دعا کریے اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم سے ان چیزوں کو بھی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں آئے. جب چیز کوئی آ جاتی ہے